نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں؟ پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں؟ جب بھی کبھی کانٹوں کی صدا ہم سے ہوئی ہے، ہم نے ہی بسیچا تھا کبھی خون سے گلشن، ہم نے ہی بسیچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں بات سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ قابل صد احترام جناب صدر، معزز اساتذہ کرام و حاضرین مجلس، آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو روح تڑپ اٹھتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، دل کانپنے اور بھڑکنے لگ جاتا ہے، زبانیں گم اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد تو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اور بے پناہ قربانیوں سے جسے پروان چڑھایا تھا، آج وہی مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے۔ وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے اپنا خون پانی کی طرح بہایا تھا، آج وہی ظلم و ستم اور جور و جفا کا تختہ مشق بنی ہوئی۔ نوجوانان ملت آج کا حال اشکبار ہے، آج وہ کیا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے، اپنی بے بسی و بے کسی اور مظلومیت پر ذرہ ذرہ ماتم کھولا ہے۔ وہ تو صحیح، دیکھو کہ حضور مسلمانوں کے خون اور بے بسی و بے کسی سے ان کا آسمان کا سیلاب اٹھ رہا ہے۔ ہندوستان کا گوشہ گوشہ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت کے دامن تاڑتا ہے، گلشن ہندی ان کے لیے ماتم کلا بنا ہوا۔ ہائے یہ کیسی آزادی ہے، ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے مدارس و خانقاہوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان اسلام مقدس نمازی ہو رہی ہے، قربانی پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، خدائی قانون، دستور قرآنی اور مسلم پرسنل لاؤ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں کوئی حکومتی لیڈر کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے دے گئے ہیں، تو وہی کوئی دوسرا حکومتی لیڈر اپنے منہ سے آگ اگل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکاتا ہے۔ کہیں اشتہار انگیز نعروں اور دل آزار بیان سے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ مگر قرآن کریم اب بھی مایوسیوں کی گڈا ڈوب تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی اپنی امت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہیں اور ناامیدی کی نبی چادر اٹھا کر چیخ چیخ کر ہم سے پکار رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سب بلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ آج بھی ہم اپنے 900 سالہ دور اقتدار کے وارث اور جانشین بن کر تاجدار ہند بن سکتے ہیں۔ لال قلعہ کا لمبا ہوا جام و جلال، تاج محل کا مٹا ہوا حسن جمال ہمیں میں سے کسی شاہجہاں کو پکار رہا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے خندرات کی نگاہ مایوسانہ انداز سے ہمیں ہی دیکھ رہی ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ہی چند باتوں پر اشارے کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر خوب اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، وما علینا الا البلاغ۔